اس سے کہو ہمیں لے جائے گا۔ تو اس کے پاس چلا گیا، السلام علیکم، جی آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ جی معلوم ہے، آپ لے جا سکتے ہیں؟ کہا جی نہیں، ادھر پولیس ہوتی ہے، پکڑ لیتے۔ پھر وہ کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ کہا پاکستان سے آئے۔ وہ بھی پاکستانی تھا۔ تمہارا نام کیا؟ کہا سعید، اس کا افضل، اس کا سلمان۔ میں گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کہا اس کا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام طارق جمیل ہے۔ کہنے لگا یہ وہی طارق جمیل ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ وہی طارق۔ کہا اس کی کیسٹ تو ابھی میری گاڑی میں لگی ہوئی۔ کہا انشاءاللہ میں تمہیں لے جاتا ہوں آپ پہ ویکھی جیسے۔ تو اس نے گاڑی بند کی اور ہمارے ساتھ جیپ میں بیٹھا، تو 4 کلومیٹر لے کر ہمیں چلا روڈ پر، پھر اندر اتارا اور کوئی 4-5 کلومیٹر اندر ٹھو پتھروں سے ٹکراتے ہوئے، جھاڑیوں میں الجھتے ہوئے، اور کانٹے دار چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں، ایک جگہ اس نے گاڑی کھڑی کی، پھر لے کے ہمیں پیدل چلا، اور آگے ایک پہاڑی ہوگی اتنی اونچی، کوئی 40-50 فٹ اونچی پہاڑی تھی، اس پر قدرتی ایک ایسے ہموار سطح تھی اس کی اوپر، باقی پہاڑ ایسے ملے ہوئے تھے کالے سیاہ۔ تو وہاں وہ قبر مبارک تھی اور عصر ہو چکی تھی اور سوگوار شام جیسے ہوتی ہے وہ فضا تھی، اور وہ منظر بھی ایسا تھا۔ میں 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ 25 سالہ ماں دم توڑ رہی ہے اور 6 سالہ بچہ ماں ماں کہہ رہا تھا، اور آگے ماں جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو مجھے اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا کہ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، تو وہ اور پہلو بدل رہی تھی بے قرار ہو کر۔ یہ ساری نشانیاں وہی ہیں جو ہارٹ اٹیک کی ہوتی ہیں۔ تو آپ ماں ماں کہتے اور وہ آگے بات دیکھتی تھی اور بولا نہیں جاتا تھا۔ پھر دم توڑنے سے پہلے کہا، جیسے شمع بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، تو ساری طاقت کو جمع کر کے فرمایا بیٹا کل حی میت و کل جدید بال، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تیری ماں کا وقت آ چکا ہے۔ لیکن تم نے وہ جگہ دیکھی ہوتی تو تمہیں ٹھنڈے ایڈیٹوریم میں تمہیں کیا بتاؤں اور تمہیں کیا سمجھاؤں۔ میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ میرا دل بھر آتا ہے اور آنکھیں ڈبڈباتی ہیں کہ وہ منظر میرے سامنے آ جاتا ہے کہ اتنے بڑے نبی کو، اتنے بڑے حبیب کو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا۔ 6 سال کے بچے کی کیا حیثیت، جنگل، سن 2000 میں انسان نام کی شے نہیں تھی وہاں، تو 1400 سال پہلے وہاں کیا ہوگا۔ وَلَدْ تُطْهَرَ، یہ آخری الفاظ تھے، میں نے ایسا بچہ جنا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا، یہ آخری الفاظ تھے۔ اور پھر بچہ ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رویا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے، ہنستی کھیلتی موت آ گئی۔ ام ایمن نے بھی دودھ پلا، 8 عورتوں نے دودھ پلایا۔ جب کون دفن کرنے آیا کچھ سمجھ نہیں آتی، شاید کوئی راہگیر گزرا، یا وہاں سے کوئی 13-14 کلومیٹر ابوا کی بستی ہے، وہاں گئی ام ایمن، کسی کو بلا کے لائیں، کیونکہ ایک عورت کے بس میں نہیں وہاں قبر بنانا۔ جو لوگ آئے جنہوں نے قبر بنائی، اس کے بعد جب نیچے اترے ہیں تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے، ساتھ نہیں، لوگوں میں ایک دم پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے سے اوپر آواز آ رہی ہلکی ہلکی۔ جب یہ واپس گئی ہیں تو وہ منظر تھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی رو رہے تھے کہ آپ نے ماں کی قبر کو ایسے سینے سے ماں کی قبر سے ایسے چمٹے ہوئے تھے، ایسے سر رکھا ہوا، گال قبر سے لگائے ہوئے، سینہ قبر سے چپکایا ہوا اور ایسے اوپر پڑے ہوئے۔ جب ام ایمن قریب آئیں تو کیا کہہ رہے تھے؟ عرش بھی رویا ہوگا ان الفاظ کو سن کر کہ ماں تجھے تو خبر ہے نا، تو بھی میرا آخری سہارا تھی، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، تیرے بغیر کہاں جاؤں گا،
کس گود میں سر رکھوں گا؟ ہائے ہائے، واہ یا رسول اللہ، کیا دکھ دیکھے اور کس بے دردی سے ہم نے بھلایا ہے، کمال کر دیا۔ ام ایمن نے کھینچا، بیٹا محمد اٹھو۔ کہ میں نہیں جاؤں گا، میں ماں کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اسے نہیں خبر کہ یہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ مکے تک کیسے بلبلاتے ہوئے گئے۔ اوہ میرے عزیزو، صرف جلسے نہ کیا کرو، زندگی بدلو زندگی۔ سیرت النبی کا جلسہ خیر و برکت کی چیز ہے، لیکن آخرت کے فیصلے صرف جلسے سے نہیں ہوں گے، آخرت کے فیصلے زندگی بدلنے سے ہوں گے۔ آج زندگی بدلنے کا فیصلہ کر کے اٹھو۔ آپ بے قرار ہو کر روتے، ماں کہاں سے آئے؟ کبھی نوکروں سے دل بہلا، کبھی نوکرانیوں سے دل بہلا، کیا بے نیاز ہے۔ مکے میں ماں کو مارتا تو دادا تو ہوتا، چاچا تو تھے، دادی تھی، چاچے تھے، پھوپھیاں تھیں، کوئی سینے سے لگاتا، کوئی پیار کرتا۔ مدینے میں موت دیتا تو مدینے میں نانکے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھا لیتے۔ میں حیران ہوں، کس جنگل میں موت، اور 3 راتیں مسلسل رولایا ہے۔ ہائے ماں، ہائے ماں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، کتنا دکھ جھیلا۔ 57 برس گزر گئے اس بات کو، 57 سال، 63 سال آپ کی عمر ہوگی، اور آپ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے جا رہے۔ مدینے سے چلے تو 12,000، مکے پہنچے تو 1 لاکھ، عرفات میں پہنچے تو 1.25 لاکھ، ابوا میں پہنچے تو 70,000۔ یہ 70,000 کا عدد میں تخمیناً کہہ رہا ہوں، میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن یہ باقی جو عدد بتا رہا ہوں یہ کتابوں میں موجود ہیں مختلف۔ کہ میرا اندازہ ہے کہ ابوا سے، مدینہ سے چلتے چلتے ابوا پہنچ کے 60-70,000، چونکہ مجمع ساتھ مل رہا تھا قبائل، اس سارے قافلے کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی گئی تھی ابوا کی وادی میں وہاں۔ لیکن جب آپ ماں کی قبر پر پہنچے تو وہ جنگل میں ایسے پہاڑوں میں، بیچ کا راستہ آپ نے لیا، تو جب آپ ماں کی قبر پر پہنچے تو آپ اونٹنی سے اتر گئے۔ اور میں تو چشمدید ہوں، وہاں تو 70 آدمی آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ نے 70,000 سے کہا ادھر ہی خیمے لگاؤ، ادھر ہی۔ اور دھوپ، اپریل کی دھوپ، احرام باندھا ہوا، سر ننگا، اور ماں کی قبر کے سرانے یوں بیٹھے، گھٹنے اوپر اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر نیچے دیا، اور پھر پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں۔ اتنا روئے ہیں کہ ہچکی بند گئی اور داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ ہائے کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کے مصلے پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں کہتا لبیک اماں جی، نماز بعد میں پڑھوں گا۔ میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں نماز بعد میں پڑھتا۔ ہاں میرے عزیزو، صرف جلسے نہ کرو، زندگیاں بدلو زندگیاں۔ وہ میری گھنٹے سوا گھنٹے کی بات سے کچھ احساس تو بیدار ہو سکتا ہے، زندگی تو بدلنے کے لیے تمہیں ارادے کرنے پڑیں گے، تمہیں اپنے